سلطنت عثمانیہ کا نام تو آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگوں نے بڑی اچھی طرح سے سنا ہی ہوگا۔ وہی سلطنت عثمانیہ کہ جس کی بنیاد 1299 میں ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے رکھی تھی۔ دوستو، ویسے تو عام طور پر سلطنت عثمانیہ کا لگ بھگ پورا ہی اتہاس بڑی بڑی اچھی اور میٹھی چیزوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن دنیا کی دوسری عام سلطنتوں کی طرح ہی سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کے پنوں پر بھی کچھ ایسی کالی کالی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایک عام انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ اس کو پڑھتے وقت اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کے ایک ایسے ہی کالے قانون کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر سلطنت عثمانیہ جیسی ایک عظیم سلطنت بھی اس طرح کے خطرناک اور گندے قانون کو کیسے بنا سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی ہے سن 1595 کے اس دور کی کہ جب سلطنت عثمانیہ کو پوری دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ سن 1595 میں سلطنت عثمانیہ کے 12ویں سلطان کہ جن کو مراد ثالث یعنی مراد تھرڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ رشتے میں سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے سگے پوتے تھے۔ سلطان مراد ثالث کا انتقال ہو جانے کے بعد ان کے بیٹے یعنی محمد تھرڈ کو ان کی جگہ پر سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بٹھا دیا گیا۔ دوستو، ویسے تو ظاہری طور پر یہ دن سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت خوشی کا دن تھا کیونکہ سلطنت کو ایک نیا سلطان ملا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس دن کو سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کا سب سے کالا اور خطرناک دن مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس دن استنبول کی گلیوں سے سلطان مراد تھرڈ کے ساتھ ساتھ 19 جنازے اور بھی نکلے تھے، اور یہ 19 جنازے کسی بوڑھے انسانوں کے نہیں بلکہ ان چھوٹے چھوٹے عثمانی شہزادوں کے تھے کہ جن کو سلطنت عثمانیہ کے ایک قانون کی وجہ سے مار دیا گیا تھا۔ دوستو، اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بات ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر سلطنت عثمانیہ کا ایسا کون سا عجیب اور خطرناک قانون تھا کہ جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، وہ بھی ایسے چھوٹے معصوم بچے کہ جو خود ارطغرل غازی اور عثمان غازی جیسے سرداروں کی نسل سے تھے۔ تو دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطنت عثمانیہ میں یہ قانون بنایا گیا تھا کہ جب بھی کسی سلطان کی موت کے بعد کوئی نیا انسان سلطنت کی گدی پر بیٹھا کرتا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے سارے بھائیوں کو قتل کروا دے تاکہ دوبارہ کوئی بھی بھائی اس کے خلاف بغاوت نہ کر سکے، اور اس طرح سے سلطنت میں بغاوت کے سارے اندیشے ختم ہو جایا کرتے تھے۔ دوستو، اتہاسکار لکھتے ہیں کہ جب سلطان مراد تھرڈ کی موت کے بعد ان کے بیٹے یعنی محمد کو تخت پر بٹھایا گیا تو ایک ایک کر کے محمد کے سارے بھائیوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا اور ایک ایک کر کے سبھی کو ریشمی رومال کے ذریعے سے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ اتہاسکاروں کے مطابق جب سلطان محمد تھرڈ کے سب سے بڑے بھائی کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے سب سے بڑے بھائی نے سلطان محمد سے کہا کہ اے میرے بھائی، اے میرے آقا، تم اب میرے والد کی جگہ ہو، میری اس پیاری سی زندگی کو اس طرح سے ختم نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطان محمد تھرڈ نے اپنے بھائی کی کسی بات کو نہیں سنا اور غم کی وجہ سے اپنی داڑھی کو نوچنا شروع کر دیا اور فوراً حکم دے کر اپنے اس بھائی کو بھی قتل کروا دیا۔ دوستو، صرف اتنا ہی نہیں، اگر ہم اس خطرناک حادثے سے لگ بھگ 20 یا 21 سال پیچھے جائیں تو 1574 میں بھی ہم کو ایک ایسا ہی دردناک دن دیکھنے کو ملتا ہے جب 1574 میں سلطان مراد ثالث سلطنت عثمانیہ کے 12ویں سلطان بنے تھے تو انہوں نے بھی اپنے پہلے ہی دن اپنے سارے بھائیوں کو قتل کروا دیا تھا اور ان سارے ہی بھائیوں کو ان کے والد کے برابر میں دفنایا گیا تھا۔ اتہاسکاروں کے مطابق سلطان مراد تھرڈ بہت زیادہ رحم دل انسان تھے، اسی لیے جب وہ سلطان بنے تو فوراً استنبول شہر میں نہیں آئے تھے بلکہ 18 گھنٹوں تک شہر کے باہر ہی گھومتے رہے اور بار بار اس بات پر مشورہ کرتے رہے کہ آخر میں کس طرح سے اپنے بھائیوں کی جان بچا سکتا ہوں، لیکن آخرکار ان کو بھی سلطنت کے اس بڑے اور طاقتور قانون کے سامنے جھکنا پڑا تھا اور انہوں نے بھی ایک ہی دن میں اپنے سارے بھائیوں کو قتل کروا دیا تھا۔ دوستو، آج بھی ترکی دیش میں ایک جگہ پر ہی بہت سارے عثمانی شہزادوں کی کئی قبروں کو دیکھا جا سکتا ہے
جن کو دیکھ کر آج بھی ایک عام انسان اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیتا ہے کہ آخر اس دور میں سلطنت کو باقی رکھنے کے لیے کس طرح کی بڑی بڑی قربانیاں دی جاتی تھیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اس قانون کو سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطان یعنی محمد سیکنڈ نے بنایا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی وہ محمد سیکنڈ ہیں کہ جن کو آج پوری دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر کنفیوز ہوں کہ میں پہلے بھی محمد نام کے ہی ایک سلطان کی بات کر رہا تھا۔ تو دوستو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلے کے دور میں ایک خاندان میں ایک ہی نام کو بار بار رکھا جاتا تھا۔ میں جس سلطان کی پہلے بات کر رہا تھا ان کا نام سلطان محمد تھرڈ تھا، اور اب جس سلطان کی بات کر رہا ہوں ان کا نام سلطان محمد سیکنڈ ہے۔ اور حیرانے کی بات یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کے بنائے گئے اس قانون پر اس دور کے بہت سارے بڑے بڑے عالموں نے بھی مہر لگا دی تھی، یعنی اس قانون کو اس دور میں بہت سارے بڑے بڑے عالموں نے بھی سپورٹ کیا تھا۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اس طرح کے قانون کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ سلطان محمد فاتح جیسے بہادر اور ہوشیار سلطان نے بھی ایک ایسا عجیب اور گندا قانون بنا ڈالا تھا؟ اور وہ بھی صرف سلطان محمد فاتح نے ہی نہیں بلکہ اس قانون کو اس دور کے بڑے بڑے عالموں نے بھی سپورٹ کیا تھا۔ تو دوستو، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم کو سلطنت عثمانیہ کے اتہاس میں تھوڑا اور پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ کہانی ہے اس دور کی کہ جب سلطنت عثمانیہ بڑی تیزی کے ساتھ ایشیا اور یورپ پر پھیلتی جا رہی تھی، اور اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی گدی عثمان غازی کے پرپوتے یعنی سلطنت کے چوتھے سلطان بایزید فرسٹ کے پاس تھی۔ یہی بایزید فرسٹ تھے کہ جن کا مقابلہ اس دور میں دنیا کے سب سے طاقتور انسان یعنی امیر تیمور سے ہوا تھا۔ امیر تیمور نے اس خطرناک مقابلے میں نہ صرف سلطنت عثمانیہ کو بڑی بری طرح سے ہرا دیا تھا بلکہ سلطنت کے سلطان یعنی بایزید فرسٹ کو بھی گرفتار کر لیا تھا، اور امیر تیمور کی قید میں ہی بایزید فرسٹ کی موت ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی امیر تیمور سلطنت عثمانیہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا پایا تھا کہ جتنا نقصان خود سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان یعنی بایزید فرسٹ کے 4 بیٹوں نے پہنچایا تھا۔ بایزید فرسٹ کی موت کے بعد ان کے چاروں بیٹوں نے سلطنت کی گدی حاصل کرنے کے لیے آپس ہی میں لڑنا شروع کر دیا تھا، اور ان کی یہ آپسی لڑائی لگ بھگ 11 سال تک لگاتار چلتی رہی تھی، اور آخرکار 11 سال کے بعد بایزید فرسٹ کا ایک بیٹا کہ جس کو آج دنیا محمد فرسٹ کے نام سے جانتی ہے، وہ گدی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوستو، اس لڑائی کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو حد سے زیادہ نقصان ہوا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کو اپنی پرانی طاقت اور اپنے پرانے سارے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے میں ایک لمبا وقت لگ گیا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لڑائی یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب تو ہمیشہ جب بھی سلطنت کے پرانے سلطان کا انتقال ہوتا تو نیا سلطان بننے کے لیے سارے بھائیوں میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے سلطنت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا، کیونکہ ان بھائیوں کی آپسی لڑائی کا سلطنت عثمانیہ کے دشمن بھرپور فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو اپنی ہی سلطنت کی فوج کے ہاتھوں بلیک میل ہونا پڑتا تھا، کیونکہ دوستو، سلطنت کا سلطان ہونے کے لیے صرف جسم کے اندر عثمانی خون ہونا ہی کافی ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وقت وقت پر سلطنت کی فوج سلطان کو اپنی الٹی سیدھی مانگیں ماننے پر بھی مجبور کیا کرتی تھی، اور نہ ماننے کی صورت میں سلطان کو یہ دھمکی دیا کرتی تھی کہ ہم تمہاری جگہ پر تمہارے چھوٹے بھائی یا پھر تمہارے چچا کو بٹھا دیں گے۔ اور یقیناً دوستو، سلطنت عثمانیہ کے اتہاس میں ایسا کئی بار دیکھا گیا ہے کہ جب ایک رات کے اندر ہی سلطنت کی فوج کی طرف سے سلطان کا تختہ پلٹ کر دیا گیا، اور رات ہی رات میں سلطنت کی فوج کی طرف سے پرانے سلطان کو ہٹا کر ایک نئے سلطان کو بیٹھا دیا گیا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلطنت کی فوج کا کٹ پتلی بن کر رہ گیا، اور ہمیشہ اس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو نقصان ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی پریشانیاں تھیں کہ جن کا وقت وقت پر سلطنت عثمانیہ کو سامنا کرنا پڑتا تھا، اور ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے سلطان محمد فاتح نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے ہی اس نئے قانون کو بنا دیا تھا، تاکہ اس قانون کی مدد سے ان سبھی پریشانیوں کو ختم کیا جا سکے۔ مگر دوستو، یہ قانون حد سے زیادہ خطرناک اور ڈراونا ثابت ہوا۔
اس قانون کی وجہ سے آگے چل کر بہت سارے بے گناہ معصوم بچوں تک کو اپنی جانیں گنوانی پڑی۔ یہی وجہ تھی کہ دھیرے دھیرے استنبول کے لوگوں نے اس خطرناک قانون کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی، کیونکہ وہ لوگ ایک ساتھ اتنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر گھبرا اٹھے تھے۔ لوگوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو دیکھتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں نے بھی دھیرے دھیرے اس قانون کو ختم کر دیا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔